السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر 7 ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ اس سے پچھلے لیکچر میں آپ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات جن سے ہماری سرحدیں ملتی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ فرسٹ ٹاپک ہے پاک چین تعلقات، یہ آپ کا لانگ کویشچن نمبر 3 ہے۔ پاک چین تعلقات سے پاکستان کی جو سرحد ہے وہ شمالی علاقوں سے چین سے ملتی ہے، اور یہ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے چند ماہ بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا تھا۔ 1954-55 میں پاک چین تعلقات کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک دوستی کے رشتے میں بندھ گئے۔ دونوں ممالک کی دوستی عوام کے پرخلوص جذبوں پر قائم ہے۔ دونوں قوموں کے درمیان دلی ہم آہنگی موجود ہے۔ امن اور جنگ دونوں زمانوں میں چین بہت ہی قابل اعتماد دوست ثابت ہوا ہے۔ جب پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنائے جانے کی بات ہوئی تو عوامی جمہوریہ چین نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ ہر دور میں چین جو ہے وہ پاکستان کی مالی بھی امداد کرتا رہا ہے۔ 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستان نے چین کی ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کی۔ 1965 اور 71 کی پاک بھارت جنگوں میں چین نے پاکستان کو اخلاقی، سیاسی، سفارتی، مالی اور دفاعی شعبوں میں کافی امداد مہیا کی۔ 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد چین اور پاکستان نے یکساں ایٹمی پالیسی اختیار کی۔ دونوں نے بحر ہند کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیے جانے پر زور دیا۔ 1986 میں دونوں ممالک نے ایٹمی سمجھوتے پر دستخط کیے اور چین نے مالی اور فنی تعاون کا اعلان کیا۔ ایک جو ہے وہ کراکرم ہائی وے پر ایک بہت طویل شاہراہ تعمیر کی گئی جو کہ 900 کلومیٹر لمبی ہے، جس کو شاہراہ ریشم کہا جاتا ہے۔ یہ پاک چین دوستی کی علامت اور ایک عمدہ مثال ہے، روشن مثال ہے۔ معاہدے کیا کیا ہوئے؟ دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان کئی دفاعی معاہدے کیے گئے جن کے تحت چین نے کامرا کمپلیکس اور پاکستان واہ آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی۔ اس طرح خیبر پختونخوا میں ہیوی انڈسٹری الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 273 ملین روپے مہیا کیے۔ 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان توانائی سمیت دیگر شعبوں میں مختلف معاہدات ہوئے۔ گویا کہ ہر لحاظ سے چین ہمارا جو ہے وہ دوست ملک ہے اور ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل گھڑی میں ہمارے کام آتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے چین کے ساتھ عمدہ روابط ہیں، اور جب کبھی دوسری ممالک نے جیسے کہ بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس میں پاکستان کی ہمیشہ حمایت کی چین نے۔ دوسرا ہمارا جو قریبی ہمسایہ ہے وہ ہے بھارت۔ اس کی مشرقی سرحد جو ہے پاکستان سے ملتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان اور ہندوستان یعنی پاکستان اور بھارت پہلے متحدہ ہندوستان میں تھے، اور پاکستان کی علیحدگی کی وجہ سے بھارت کو اس وقت سے 1947 سے غصہ ہے اور وہ جو ہے پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ دور میں جو سب سے بڑا وجہ تنازع ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ بھارت کی افواج نے زبردستی کشمیر پر قبضہ جما رکھا ہے اور پاکستان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ تنازع یا جھگڑا ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنایا، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ سندھ طاس کا معاہدہ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سندھ طاس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ بھارت اس کے باوجود جو ہے خلاف ورزی کرتا رہا۔ پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد 1972 میں ایک شملہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو، مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا۔ تعاون کی کوششیں شروع سے ہی پاکستان کی طرف سے جاری رہیں۔ 1985 سے جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوششیں کی جن کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا جس میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے پر جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے۔
اب 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی، لیکن یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان اب بھی منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے، لیکن بھارت اس پر آمادہ نہیں ہے۔ 14 جولائی سے 17 جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلے کے ختم ہو گئے اور اس کانفرنس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے، کئی سمجھوتے طے پائے۔ 1913 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا، یعنی جاری رکھنے کا ارادہ کیا۔ اور یہ پاک بھارت تعلقات کو اگر ہم دیکھیں 1947 سے لے کر ابھی تک ان تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آئی، وقفے سے کوئی نہ کوئی جھڑپ ہوتی رہتی ہے سرحدوں پر، اور اس میں زیادہ جو قصور ہے وہ بھارت کا ہے کیونکہ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے، جس کی وجہ سے نہ مسئلہ کشمیر حل ہو رہا ہے اور نہ ہی ان دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ یہ آپ کا لانگ کویسچن نمبر 2 ہے۔ لانگ کویسچن نمبر 2 اینڈ 3 آپ نے پوری توجہ سے یاد کرنا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں، اکثر یہ آپ کے بورڈ میں آئے ہوتے ہیں، تو ان کو ساتھ ساتھ یاد کریں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اللہ حافظ۔